اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرموا اولادی صالحا او طالحا۔ رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سبب وجود کائنات، سبب معرفت لم یزل، تخلیق کائنات کے سبب بنے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میری اولاد کا احترام کرو، اکرام کرو، عزت کرو، صالحاً او طالحاً، وہ نیک ہے یا گنہگار ہے۔ اذا کان صالحاً للہ واجرہ علی اللہ، اگر وہ نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کا احترام اللہ لم یزل کے لیے کرو، تو اس کا اجر اس شخص کا، عزت کرنے والے کا جو اجر ہوگا وہ اللہ کی ذات پر ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ طَالِحًا، اگر وہ میری اولاد میں سے میرا بیٹا گنہگار ہوگا، وَأَجْرُهُ عَلَيَّ، جس نے اس کا احترام کیا، جس نے اس کی عزت کی، اس کا اجر میں مجھ محمد پر ہوگا، میں اسے اس عزت کرنے کا انعام دوں گا، صلہ دوں گا، جزا دوں گا۔ اس ضمن میں ایک واقعہ ہے جو تاریخ قوم نے جس کو کوڈ کیا ہے، کہتے ہیں کہ اولاد ائمہ میں سے سید زادہ تھا جس کا نام حسین بن حسن بن جعفر بن محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا پوتا تھا، جعفری سید تھا۔ تو وہ قوم میں زندگی بسر کرتا تھا اور وہ شراب پیتا تھا، گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا اور اعلانیہ شراب پیتا تھا۔ ایک روز اسے کوئی کام تھا، کوئی حاجت تھی کہ اس کے پاس جو وکیل تھا قم کے شہر میں محکمہ اوقاف میں،
تو جب اس کے پاس پہنچا اور اس نے اذن دخول چاہا تو اس نے اس کو منع کیا کہ وہ داخل نہ ہو۔ تو اس سال وہ جو کفیل تھا، وکیل تھا، اس کا نام تھا احمد بن اسحاق العشری، وہ اس نے حج کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی وہ عراق میں پہنچا تو اس نے کہا حج پر جانے سے پہلے کیوں نہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کر لوں۔ تو جب وہ زیارت کے لیے گیا تو مولا سے اذن دخول طلب کیا تو امام نے اسے اجازت نہ دی۔ اس نے بہت گریہ کیا، دوبارہ اس نے عاجزی کی، انکساری کی، تب جا کر اسے اجازت ملی۔ جیسے اجازت ملی، قدم بوسی کرنے کے بعد پہلا سوال کرتا ہے، مولا میں آپ کا شیعہ نہیں ہوں، کیا میں آپ کے ماننے والا نہیں ہوں، آپ کا موالی نہیں ہوں، تو آپ نے مجھے اجازت کیوں نہیں دی؟ مولا نے یہ نہیں کہا کہ تو میرا شیعہ نہیں ہے، تو میرا محب نہیں ہے، تو میرا موالی نہیں ہے، بلکہ امام نے یہ فرمایا کہ میرے چچا کا بیٹا جس کا نام حسین تھا، جو قم میں زندگی بسر کرتا ہے، جب وہ آپ کے دروازے پر پہنچا تو آپ نے اس کو آنے کی اجازت نہیں دی۔ اس نے یہ نہیں کہا مولا آپ نے کیسے دیکھا، یہ تو قوم کا واقعہ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ امام کے سامنے دنیا ایسے ہے جیسے انسان کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے، وہ ہمارے ہر فعل سے واقف ہیں۔ اس نے کہا مجھے اللہ لم یزل کی قسم ہے مولا، میں نے اسے اس لیے نہیں روکا کہ وہ سید ہے، یا اس کی اہانت کرنے کا مقصد نہیں تھا، کیونکہ وہ شراب پیتا تھا، اور میں نے کہا شاید اسے منع کرتا ہوں تو اپنی عزت و شرف کو دیکھ کر وہ اس شراب سے توبہ کر لے گا۔ تو امام نے فرمایا آپ نے سچ کہا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، لیکن اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا اے حمد تم پر ہر حال میں واجب ہے۔ اس کی اہانت کرنا، اس کی حقارت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کا نسب ہماری طرف ہے، وہ ہماری اولاد ہے، ان کا احترام آپ پر واجب ہے ہر حال میں۔ اگر آپ نے ان کی اہانت کی، سعادات کی، ذریت رسول اللہ کی، تو آپ خسارے میں ہو جائیں گے۔ تو جب ہی وہ واپس پہنچا قوم میں تو وہاں قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، اشرافیات تھے، صاحب عزت تھے، کیونکہ یہ والی قوم تھا، صاحب منصب تھا، اس کے استقبال کے لیے لوگ آئے۔ ان کے ساتھ سید حسین بھی تھا۔ جیسے اس نے جناب حسین کو دیکھا، آگے بڑھا، اس کا احترام کیا، اس کی عزت کی، اسے صدر مجلس میں بٹھایا۔ تو جب حسین نے یہ حال دیکھا، کہا یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے اپنے دروازے سے واپس پلٹا دیا تھا، آج یہ میری عزت کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، تو سید سے رہا نہ گیا۔ سید نے فوراً سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب میں پہلے آیا تھا تو آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تھی، آج میری عزت کر رہے ہیں۔ تو احمد نے تمام کا تمام قصہ جو امام حسن عسکری اور جناب احمد کے درمیان میں ہوا، تو مولا نے اس کے سامنے احمد بن اسحاق نے تمام کا تمام قصہ اس کے سامنے بیان کیا۔ جب بیان کیا، سید نے یہ قصہ سننے کے بعد سید پریشان ہوا، نادم ہوا،
شرمندہ ہوا اپنے افعال کبیہ سے، اور پھر سید نے توبہ کر لی ان افعال سے۔ اس کے بعد سید گھر پہنچے تو احرق خمورہ، جتنے کا جتنا شراب تھا اس کو جلا دیا۔ وانکسر آلاتہا، اور جو وہاں برتن پڑے ہوئے تھے جس میں شراب بناتا تھا یا پیتا تھا سب کو توڑ دیا۔ اور پھر سید نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، نیک تقوی اور متقین میں سید کا شمار ہوا، حتیٰ کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد سید ہمیشہ ہی مساجد میں خدمت کرتا رہتا تھا، اور سارا سال تقریباً ہر ماہ رمضان میں یا ہر مہینے میں معتکف بہا ان میں اعتکاف بیٹھتا تھا، حتیٰ کہ اسے دنیا سے وہ چلے گئے لیکن مساجد کے ساتھ وہ مربوط رہے۔ تو ان کو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں ہی دفن کیا گیا۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا ہے اگر کسی کو رائے راست پر بھی لانا ہے تو اخلاق کے ساتھ لگایا جاتا ہے، نہ کہ اس کی اہانت کے ساتھ۔ بار الہ ہمیں سادات محمد و آل محمد ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سادات کو نیک و صالح بنا، ہمارے اعمال کو امام کے سامنے روبرو ہوں تو مولا اعمال کو قبول فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔